مویشی یا آپ کی کھیت وغیرہ وغیرہ جو بھی مالی نقصان کے اسباب ہوتے ہیں اس دنیا میں اور بہانے ہوتے ہیں، ان سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ لمبی عمر پائے گا وہ آدمی جو تین کام کرے گا، یعنی ان کو سمجھ کے یاد کرے گا۔ دوسرا یعنی مالی نقصان سے بچے گا۔ قل تو درارہ کہتے ہیں وما قلنا یبنا رسول اللہ، وہ تین کام کیا ہے کہ اگر وہ تین کام کرو تو بندہ عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے اور انسان مالی نقصان سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ قالا یہ روزمرہ کی بات ہے۔ تطویلہ فی رکوعہ و سجودہ، جب نماز پڑھے اپنے رکوع کو بھی طول دے، سجدے کو بھی طول دے۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ لمبا رکوع کرو، لمبا سجدہ کرو تو چور آپ کے گھر پہ نہیں لوٹے گا، اور وہ آپ کا موبائل جو ہے نا وہ راستے میں کوئی آپ سے وہ نہیں چھینے گا۔ رکوع کی لمبائی، سجدے کی لمبائی کیا ہے؟ ڈاکو کے ڈاکہ اور چور کی چوری سیلاب سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، میں اور آپ اس تعلق کو نہیں سمجھتے مگر خدا سمجھتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ان میں کیا ربط اور تعلق ہے۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 1 تطویلہ فی رکوعہ و سجودہ۔ البتہ یہ میرے لیے نہیں ہے جو نماز پڑھا رہا ہوں نا، مثلا میں اتنا لمبا رکوع کروں، جو مومنین جن کے بیچارے گھٹنوں میں تکلیف ہے، کمر کی تکلیف ہوئی، نماز کی حالت میں بد دعا کریں، یہ نہیں ہے۔ یہ وقت کی بات ہوتی ہے، فرصت کی بات ہوتی ہے۔ جب اپنے گھر میں آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں نا، میں نے آپ کی صحت ٹھیک ہو تو لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے، آپ کا مال بھی نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ ہاں، یہ کوئی عام ایسے محلے گلی کا کوئی مولوی کی بات نہیں ہے۔ امام جعفر صادق ہے جن کے اقوال صلی اللہ محمد و محمد، جس کے قول و فعل پر مکتب اہل بیت کی عمارت کھڑی ہے، کا فرمان ہے۔ دوسرا، یہ بھی آپ کہیں گے عجیب بات ہے، اچھا یہ گھر میں کھانا کھاتے ہیں نا، ایک آدمی مثلا پہلے کھا لے، تو اس کے بعد دوسرا آدمی الگ تھلگ ہو کہ مجھے زیادہ بھوک لگی ہے، وہ الگ الگ کھا لے، 2-4 آدمی ہیں الگ الگ اوقات میں جلدی جلدی کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں، یہ پسند نہیں ہے، خدا رسول اور اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا تطویلہ علی طعامہ علی مائدتہ، زیادہ دیر تک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانا، اس کا مطلب زیادہ کھانا نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا جو زیادہ کھائے گا اس کا بات محفوظ رہے گا، نہیں، آرام سے سب کو بلاؤ، آرام سے کرو، آرام سے کھاؤ۔ آرام سے کھانے کے لیے بھی طریقہ بتایا گیا ہے، لقمے چھوٹے ہونے چاہیے۔ ہم تہذیب الاحکام کو پڑھیں نا، فاروق مجلسی کی وحولیت المتقین کی کتاب، چھوٹے چھوٹے لقمہ ہو جائیں، اتنا بڑا نہ ہو کہ جبڑوں کے لیے حرکت کرنا مشکل ہو جائے۔ لقمے چھوٹے ہونے چاہیے اور خوب چبا کے کھاؤ، آرام سے کھاؤ۔ سارا اہل خانہ، افضل وہاں کا بہترین دسترخوان وہ ہے جس پر زیادہ سے زیادہ ہاتھ ہوں، سب اہل خانہ جمع ہو، یہ چھوٹے چھوٹے لقمے ہوں، خوب چبا کے کھاؤ، یعنی آپ کے دسترخوان پر کھانے کا دورانیہ لمبا ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں بھی عمر بڑھتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ اس کا کیا تعلق ہے مال کے محفوظ ہونے کا؟ ٹھیک ہے، یہ اس کی وجہ یا تعلق ہے وہ سمجھتا ہے جس نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے۔ آخری چیز جس کے نتیجے میں آپ کا مال بھی محفوظ رہ سکتا ہے اور آپ کی عمر بھی لمبی ہو سکتی ہے، واجتناب المعروف الی اہلہ، اہل کے دو مطلب دیے گئے، نیکی کرنا، جو آدمی نیکی کرنے کا، کیے جانے کا اہل ہے اس کے ساتھ نیکی کرو، ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ دوسرا اہل سے مراد
اہل و عیال، اپنے بیوی بچے قریبی رشتہ دار، یہ اہل کے دو معنی کیے گئے۔ اہل ہر کوئی معروف کا آپ کی اہلیت نہیں رکھتا، نہ ہر کوئی آپ کی ہدایت اور آپ کے وعظ و نصیحت کا وہ اہل ہوتا ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تربیت نہ اہل را چون مردگان بل بدست، وہ نااہل بے اہل افراد کی تربیت، ان کو خدا رسول امام کی بات سنانا ایسا ہے جیسے کسی گنبد کے اوپر اخروٹ کا دانہ رکھو، کیا آپ کہیں انڈا رکھو، وہ رکے گا ادھر، وہ رنگ جائے گا۔ مطلب یہ کہ جو اہل ہے نا معروف و نیکی کا، اس کے ساتھ اگر اہل کا مطلب اہلیت ہونا، اہلیات صلاحیات، اس قابل ہونا، یا اہل کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کا جو اہل خانہ ہے، بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ تین کام، سجدے کو رکوع کو طول دینا، وہ دسترخوان پر کھانے کا جو دورانیہ ہے اس کو وہ طولانی کرنا، اور اہل معروف یا ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا جو اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے، اور دوسرے ترجمے کے مطابق اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیکی